افسانہ بالآخر، افسانہ نگار اسلم بلوچ۔ یونیورسٹی میں ہر طرف گہما گہمی تھی۔ نوجوان طلباء و طالبات کے مختلف گروپس خوش گپیوں میں مصروف تھے اور زوردار کہکہے لگا رہے تھے۔ پہلے وہ بھی انہی کہکہوں کا حصہ ہوتی تھی، لیکن آج وہ سب سے الگ سبز گھاس پر نظریں جمائے بینچ پر بیٹھی تھی۔ وہ بہت مایوس تھی۔ اسے اس سب پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں برسنے لگی تھیں۔ انہی آنسوؤں کے سمندر میں چند منٹ پہلے کی گفتگو یاد بن کر تیرنے لگی۔ ساحر، آج میں بہت خوش ہوں۔ میں نے بڑی شدت سے اس دن کا انتظار کیا ہے۔ ان 3 سالوں میں نے جو کچھ سوچا تھا اسے حقیقت بنانا چاہتی ہوں۔ آج میں تم سے یہ کہتی ہوں کہ میں ہمیشہ کے لیے تمہاری ہونا چاہتی ہوں۔ مجھے اپنی نکاح میں لے لو۔ اف، میں کبھی تمہیں بتا نہیں سکتی کہ مجھے تم سے کتنی محبت ہے۔ کاش محبت کو ناپنے کا کوئی پیمانہ ہوتا۔ اگر سائنس یہ ایجاد نہیں کر سکتی تو اس نے کیا خاک ترقی کی ہے؟ پر تم اتنے کھوئے ہوئے کیوں ہو؟ میری طرف دیکھو۔ نادیہ، مجھے افسوس ہے کہ ساحر بولتے ہوئے رکا۔ اسے الفاظ نہیں مل رہے تھے۔ وہ بدستور نیچے دیکھ رہا تھا۔ کیا بات ہے ساحر؟ نادیہ نے اس کی ٹھوڑی کو ہاتھ سے اوپر کر کے چہرہ دیکھنے کی کوشش کی۔ یہ اس شخص کا چہرہ تھا جس کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتی تھی۔ کس بات کا افسوس ہے تمہیں؟ میں تمہیں کیا بتاؤں، کیسے بتاؤں؟ تم نہیں سمجھو گی۔ ساحر کشمکش میں تھا۔ بالکل ٹھیک، میں کہاں سمجھنے والی؟ تم آخر کوانٹم فزکس کے اصول جو بیان کرنے والے ہو۔ یہ کوئی مذاق نہیں ہے۔ وہ خفا ہوا۔ میں نے بہت سوچ سمجھ کر اس جامعہ میں داخلہ لیا تھا۔ سوچا تھا کہ اس ادارے میں پڑھ کر میں کچھ بن جاؤں گا۔ میں بڑی محنت کروں گا اور اپنی پچھلی کوتاہیوں کا ازالہ کروں گا اور قابل انسان بن کر نکلوں گا۔ اپنے ساتھ ساتھ اپنی فیملی کی ذمہ داری بھی بخوبی انجام دوں گا۔ لیکن اس کے چہرے پر ندامت تھی۔ لیکن کیا؟ نادیہ کو پہلی بار تشویش ہوئی۔ لیکن پہلی کلاسز میں ہی میں نے تم کو دیکھا۔ تم مجھے اچھی لگی اور میں سب کچھ بھول گیا۔ ساحر، کیوں مجھے پریشان کر رہے ہو؟ صاف صاف بتاؤ کیا ہوا ہے؟ پریشانی تو تم پیدا کر رہی ہو۔ نادیہ کے دل پر زوردار گھونسا لگا۔ ساحر، میں تو تمہیں جانتی ہی نہیں تھی۔ تم نے مجھے اپروچ کیا، تم نے پہلے اظہار کیا۔ اب جب میں ایک پاکیزہ بندھن میں بندھنے کی بات کر رہی ہوں تو تم جان چھڑا رہے ہو، بھاگ رہے ہو۔ جان نہیں چھڑا رہا، بس تمہیں سمجھا رہا ہوں کہ یہ رشتہ نہ اب ممکن ہے نہ آگے ہوگا۔ یونیورسٹی میں داخلے کے وقت لڑکے اکثر 2 چیزیں سوچتے ہیں۔ ایک یہ کہ اس ماحول میں رہ کر وہ بہت کچھ سیکھے گا جو اسے آئندہ زندگی میں فائدہ دے گا۔ دوسری یہ کہ وہاں خوبصورت تعلیمی یافتہ اور ماڈرن لڑکیاں ہوں گی جن سے باتیں کرے گا، دوستی کرے گا، اور ان میں سے میرا دوسرا خیال پہلے پر حاوی ہو گیا اور میں اندھا ہو گیا۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اس حد تک میں خود کو ضائع کر دوں گا۔ اب میری آنکھیں کھلی ہیں کہ یہ وقت کے ضیاع کے سوا کچھ بھی نہیں۔ ہمارے ارادے اور راستے دونوں الگ الگ ہیں۔ ہم کبھی بھی ایک نہیں ہو سکتے۔ میں نے تمہارا وقت ضائع کیا؟ نادیہ دل ہی دل میں رو رہی تھی۔ تم مجھے کلاس لینے سے روکتے تھے، تم میری اسائنمنٹس کاپی کرتے تھے۔ میں نے تمہارے لیے کیا کچھ نہیں کیا؟ بلا ضرورت تم پر اپنے باپ کی کمائی لٹاتی رہی۔ تمہاری وجہ سے میں دوسرے لڑکوں سے بات تک نہیں کرتی تھی تاکہ تمہیں برا نہ لگے۔ میں نے تمہاری محبت میں تمام حدوں کو پار کیا ہے، لیکن پھر بھی تم مجھے رلاتے رہے اور میں سہتی رہی کیونکہ مجھے تم پر اعتبار تھا۔ تمہاری خوشی کی خاطر میں نے یہ سب کیا۔ تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے ساحر۔ میں تمہیں ایسا کرنے نہیں دوں گی۔ نادیہ، سیدھی طرح سمجھ جاؤ کہ میں تمہیں اب مزید وقت نہیں دے سکتا۔ اب نہ بعد میں۔ میں نے 3 سال تمہاری وجہ سے ضائع کیے ہیں، اب بہت ہو گیا۔ پلیز میری جان بخش دو۔ خدا حافظ۔ نادیہ، نادیہ، کوئی اسے بلا رہی تھی۔ نادیہ۔ وہ اچانک خیالوں کی دنیا سے لوٹ آئی، پر اس کے آنسو اب بھی جاری تھے۔ میری ابھی ساحر سے بات ہوئی۔ میں تمہاری حالت سمجھ سکتی ہوں۔ چلو شاباش، رونا بند کر دو اب۔ یہ اس کی سب سے اچھی دوست سدرا تھی جسے اس کا ہر راز پتہ تھا۔ سدرا، وہ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ میں تو تباہ ہو چکی ہوں۔ میں جینا نہیں چاہتی۔ میرا خودکشی کرنے کو جی چاہتا ہے۔ اوہ میری پیاری بہن، تم مجھے یہ بتاؤ کہ تم یونیورسٹی کیوں آئی تھی؟ پڑھنے کے لیے اوبویسلی۔ تو پھر جب ساحر تمہارا مقصد ہی نہیں تھا تو اس کے لیے رونا کیسا؟ وہ تم اور تمہاری تعلیم کی راہ میں رکاوٹ تھا۔ کتنی بار تمہیں سمجھایا تھا کہ اپنے اصل مقصد پر فوکس کرو، لیکن کچھ باتیں غلطی کرنے کے بعد ہی سمجھ میں آتی ہیں۔
اب بھی وقت ہے، ساحر کوئی غلطی سمجھ کر بھول جاؤ اور آگے بڑھو۔ میں پوری کوشش کروں گی۔ یہ ہوئی نا بات؟ چلو اب کلاس میں۔ دوستو، یونیورسٹیز میں ان عارضی معاشقوں اور ان کے نتائج کو دیکھ کر میں نے یہ افسانہ لکھا ہے۔ امید ہے اس سے آپ لوگوں نے ایک اچھا پیغام حاصل کیا ہوگا۔ تو اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ ان دوستوں کے ساتھ شیئر کریں جن کو ایسی تحاریر اور ایسی نصیحتوں کی ضرورت ہے۔ بہت شکریہ۔